بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہ وہی بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں تنگ کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کو ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے کرتے مدین شہر میں جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجی، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس رسے کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ آگے کی حالات نئی آنے والی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔